کہ آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں تو قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے جہاں عشق ایک ہو وہاں کام بھی ایک ہی ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں، اور مہمان کے دکھڑے سننا، مہمان کے درد سننا، مہمان کی فریادیں سننا، یہ بھی میرے کریم آقا کی مبارک سنت ہے۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میری چند منٹ کی حاضری ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کا وقت ضائع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کی میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، میرے دردوں کی لکھی تحریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، او میری قوم کے نوجوانوں، اثر کرے نہ کرے او کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، میرے الفاظ، میرے جملے، میرا رونا، میرا تڑپنا سب بھول جانا، مگر خدا را میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ ایک جملہ بھول گئے تو یاد رکھنا قبر تک مجھے دکھ رہے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں او میری قوم کے نوجوانوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کے دین سے وفا کر کے مرنا، اور خدا را اپنی اولاد کو یہ ایک وصیت کر کے مرنا کہ میرے بیٹے زندگی وہی ہے جو حضور کی غلامی میں گزر جائے، زندگی وہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے۔ زندگی جیو تو ایسے جیو کہ اسلام تم پر فخر کرے، اور موت مرو تو ایسی مرو کہ تمہارا جنازہ گلی سے گزرے، دشمن بھی دیکھ کر کہے یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ تو مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، یہ کسی کرپٹ حکمران کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ کسی جھوٹے حکمران کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ لاہور کی گلیوں میں، لاہور کے بازاروں میں، لاہور کی سڑکوں میں یہ رضوی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ قادری کا جنازہ جا رہا ہے، یہ اطاری کا جنازہ جا رہا ہے۔ کیا بات ہے جیو شاہ جی۔ جب بھی مرنا اپنی اولاد کو یہ ایک وصیت ضرور کر کے مرنا میرے بچوں، زندگی وہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے، زندگی وہی ہے جو حضور کی غلامی میں گزر جائے، زندگی وہی ہے جو دین میں گزر جائے، اور خدا را جب بھی مرنا حضور کے دین کے ساتھ وفا کر کے مرنا۔ اگر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مر گئے تو یاد رکھنا قبر میں بہت بڑی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔
میرے ربا، میرے کملی والے آقا، ہمیں معاف کر دینا. کتنی وفا کی ہے دین کے ساتھ ہم لوگوں نے. میری قوم کے نوجوانوں، میں تم لوگوں سے مخاطب ہوں. میں تم لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، اور امت کے نوجوانوں نے دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا. جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا. آج جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں. آج جو بھی دلہ، جو بھی بغیر 2% کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بولتا ہے، اور تو یہ کہتا ہوا آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. وار مسلمان، کہاں گیا رے تیرا ایمان؟ عزت کا مسئلہ تیرا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ تیرا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ تیرا مسئلہ، تیرا مسئلہ تیرا مسئلہ ہے، ہمسائے کا مسئلہ بھی تیرا مسئلہ، سارے مسئلے تیرے مسئلے، ہر مسئلہ تیرا مسئلہ. یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ غیر کا مسئلہ کیسے ہو گیا ہے؟ میرے پترے، اگر ختم نبوت کا مسئلہ، حضور کی عزت کا مسئلہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف ڈرامے دیکھتی رہی، ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف فلمیں دیکھتی رہی. ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں ڈراموں پر جمی ہو، گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، خادم حسین نجوی نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے خادم حسین نجوی، نہیں بن سکتے قادری، نہیں بن سکتے اتاری. ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کریں دیں. اے گلی محلے دے وچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ گنے غور کرے، جڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تا سمجھ منائے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہے. ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور جے عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ اور وط ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اللہ! جس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا اس ملک کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ اگر ماں نے بیٹوں کو غیرت سکھائی ہوتی، اگر ماں نے بیٹوں کو غیرت سکھائی ہوتی تو آج ظلم کے سامنے گردن نہ جھکائی ہوتی. آج بھی گونجتا حق کربلا والوں کی طرح اگر ہم نے محمد سے وفا نبھائی ہوتی. خدارا میرے بچوں، او میری قوم کے نوجوانوں، زندگی وہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے. میری قوم کے نوجوانوں، میرا تم لوگوں سے ایک گلہ ہے، شکوہ ہے. تم عام تھے، اللہ نے تمہیں خاص بنایا، اللہ نے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد پھر میرے اللہ نے ایک عزت والی پگڑی اٹھائی تمہارے سر پر رکھ دی، تمہیں حضرت انسان بنا دیا. عزت والی پگڑی تمہارے سر پر رکھتے ہی تم حضرت انسان بن گئے. مجھے معاف کر دینا، اللہ ماشاءاللہ میں چاروں طرف نظر دوڑا رہا ہوں، آپ لوگوں کے سروں پر وہ عزت والی پگڑی نظر تو نہیں آ رہی. وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ پگڑی جو میرے محمد کے رب نے تمہارے سر پر سجا کر کہا تھا تم حضرت انسان ہو. تو کہیں وہ عزت والی پگڑی، سفید پگڑی گناہوں میں ڈوب کر سیاہ تو نہیں کرتی؟ کہیں وہ کیچڑ میں تو نہیں پھینک دی؟
میری قوم کے نوجوانوں، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں